اتنا شدید غم ہے کہ احساس غم نہیں، کیسے کہوں کہ آپ کا مجھ پہ کرم نہیں۔ خواجہ 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 خواجہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ وصحبی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھی بھیجا۔ اس کا سیدھے بھی آج بڑا فضل ہے کہ آج نشا اسلامک چینل پہ ناظرین کو ہے نا سرکار خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کچھ عرض کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو لہٰذا دوستو بزرگوں، اب تمام حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا عرس مبارک بھی منایا جاتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، میں جس آیت کریمہ کے تعلق سے جسے آج خطبہ عنوان جو قرار دے لیا، ارشاد باری ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم۔ ولی کو نہ خوف ہے مستقبل کا، نہ غم ہے ماضی کا، نہ ماضی سے وہ غم زدہ ہوتا ہے نہ مستقبل سے خوف زدہ۔ تو لہذا دوستو بزرگوں، ولیوں میں بھی طبقات ہیں۔ ایک ولی ہوتا ہے ولی تشریح، ایک ولی ہوتا ہے ولی تکوینی۔ تشریح ولی اور ہے، تکوینی ولی اور ہے۔ تشریح ولی جیسا مفتی ہے، مجدد ہے، یہ ولی تشریح ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے مگر ولی تشریح ہوتا ہے۔ مگر ولی تکوینی وہ ہوتا ہے جیسا قطب ابدال ہے، افراد ہے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ ولی تکوینی۔ ان کی ذمہ داری رہتی ہے نا۔ ولی تکوینی ذمہ دار ولی ہوتا ہے کہ وہ جو چاہتا اللہ وہی کرتا ہے۔ اگر یہ بولے اولاد دے دے، اولاد دے دیتا ہے۔ اگر یہ بولے کہ اللہ بارش برسا دے، بارش برسا دیتا ہے۔ اگر یہ بولے فلاں مر جائے، مر جائے گا۔ اگر یہ بولے اڑ جا تو اڑ جائے گا۔ تو یہ ولی تکوینی کی بات ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اس میں بھی کچھ درجات ہوتے ہیں، جیسا کہ پہلی چیز یہ بتائی جاتی ہے، سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں میں، عظمت اور ہے، فضیلت اور ہے، شرافت اور ہے، کرامت اور ہے۔ تو عظمت کا تعلق نسبت سے عظمت ہوتی ہے کہ فلاں کا شاگرد فلاں کا۔ تو عظمت جو ہوتی نسبت سے، فضیلت جو ہوتی علم سے فضیلت، جیسے دستار فضیلت باندھا جاتا ہے تو علم سے فضیلت، اور شرافت خاندان سے، شرافت کا تعلق خاندان سے، اور کرامت کا تعلق فضل الہی سے، اللہ کے فضل سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، سرکار غریب نواز ہے نا، ہند کے راجہ ہمارے خواجہ، دوستو بزرگوں، یہ ولی تکوینی میں شمار ہوتے ہیں، ہے نہیں؟ ایسا تو تاریخ بہت ہے، اشارے میں نکلے کہ آپ الحمدللہ خاندانی سید و سادات ہیں، حسینی نسل سے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔
ہے نا. آپ کے والد بزرگوار سید غیاث الدین بھی ہے اور مشہور لقب سے بغداد شریف میں آپ کی مزار ہے. آپ کی مزار، ان کے والد کی مزار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے روڈ کے سڑک کے سامنے ہے. مشہور ہیں انہوں ابو الحسن نوری رضی اللہ تعالیٰ نام سے. ہم نے کئی بار زیارت کیا. ابو الحسن نوری جو سرکار غریب نواز کے والد بزرگوار ہیں، جن کی مزار ہے بغداد شریف میں. اب بہت بڑے عالم تھے، سادات تھے. تو سرکار غریب نواز والد کی صحبت میں علم ظاہری کی تکمیل کی اور حافظ قرآن بھی بنے. اس کے بعد خواجہ صاحب دنیا کی بہت سیر کرے، مصر گئے، شام گئے، ہے نا، یمن گئے، جی کئی ملکوں کی سیر کی، عرب گئے، عجم گئے. تو دوستو بزرگوں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے اکابر اولیاء کی صحبتوں میں رہے. پہلی چیز معلوم ہونا چاہیے، اکابر اولیاء کی صحبت میں رہے. ان کے والد سے ان کو ترکے میں، پراپرٹی میں ایک باغیچہ ملا تھا، حصے کو، انگور کا باغیچہ. باغیچے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مجذوب حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، ایک مجذوب ولی باغ میں آ گئے. تو آپ بچپن سے آپ کے اندر یہ عادت تھی کہ جو بھی بزرگ آتے ہیں ان کا ادب احترام کرتے تھے. آپ کھڑے ہو گئے، ان کو بٹھائے، انگور تحفہ دیے، انہوں کھا لیے. بعد میں بیچ جو سے نکال کے جھوٹا سرکار غریب نواز کو وہ مجذوب کھلائے. وہ کھلائے کیا تھا؟ وہ خواجہ کا کھانا کیا تھا؟ کایا پلٹ گئی، حق کی جستجو آ گئی، حق کی طلب آ گئی. سرکار غریب نواز نے اپنے نام سے آیا ہوا، اپنے حصے کا آیا ہوا باغ بیچ کے اس سارا پیسہ غریبوں کو خیرات کر دیا، محتاجوں کو خیرات کر دیا، اور حق کی تلاش میں نکلے. حق کو پانے کے لیے ملک در ملک پھرتے رہے. آخر ہوتے ہوتے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تک پہنچ گئے. ان کی صحبت میں رہے، 20 سال ان کی خدمت کرنے کے بعد آپ مدینہ منورہ لے گئے اور حضور کی بارگاہ میں معروضہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے معین الدین کو لایا کہ تواضع ہم نے قبول کیا اور ہندوستان کا شہنشاہ بنا دیا. تو خواجہ کو ہندوستان بھیجنے والے سرکار ہیں. 20 سال خدمت کرے. اسی طرح کئی اور بزرگ ہیں، نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ، ان کی صحبت میں رہے. بڑے بڑے اکابر ان کے زمانے میں جہاں کہیں بھی ولی کا نام سنتے وہاں جاتے. ہاں صحبت، یہاں تک کہ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، معشوق ربانی، محبوب یزدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 5 مہینے 7 دن تھے. سرکار غریب نواز غوث پاک کی بارگاہ میں، غوث پاک کی خدمت میں، غوث پاک کی صحبت میں 5 مہینے 7 دن بھی تھے. غوث پاک سے بھی آپ نے بہت فیض پایا صحابہ سے. اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے بھی کے علاوہ اور بھی دیگر بڑے بڑے اولیاء کرام سے آپ نے تبرکات حاصل کیے، فیوز و برکات لیے، ہے نا. لینے کے بعد سرکار کے حکم سے آپ ہندوستان تشریف لائے. مختصر تشریف بتا دیا. اور ہندوستان کو یہ بر اعظم ایسا ہے کہ سب سے پہلے یہاں فاتح محمد بن قاسم سب سے پہلے ہندوستان میں فاتح بن کے سندھ میں، مگر ان آیا تو اس کا مقصد دین کو پھیلانا نہیں تھا، تبلیغ اسلام کرنا نہیں تھا، اسلام کا پرچار نہیں تھا، صرف حکمرانی کرنا تھا. اس کے بعد محمد بن قاسم کے بعد محمد غزنوی بھی آیا. تو غزنوی کا مقصد بھی دین کو پھیلانا نہیں تھا، اشاعت دین نہیں تھا، تبلیغ اسلام نہیں تھا. وہ بھی حاکم کی حیثیت سے حکمران بننا چاہتا تھا، اپنی سلطنت کو وسیع کرنا چاہتا تھا. تو دوستو تاریخ بتاتی ہے محمد بن قاسم سے لے کے مغلیہ خاندان تک بھی کسی بادشاہ نے اس کے شعبے میں، اس کے دفتر میں، اس کے آفس میں ایک شعبہ نہیں رکھا کہ جس کا کام دین کی اشاعت ہو، دین کا پرچار ہو، تبلیغ اسلام ہو. کوئی بادشاہ، مسلمان بادشاہ اپنے دستور میں یہ نہیں رکھا کہ اسلام پھیلانا ہے. صرف ان کا مقصد حکمرانی کرنا، حکومت کرنا
اور اپنے ملک کو وسیع کرنا، یہ مقصد تھا۔ مگر جب خواجہ غریب نواز سرکار ہندوستان کو تشریف لائے، غزنوی دور اختتام پر تھا، خواجہ آئے، ہندوستان کو آئے۔ کیوں؟ خواجہ کا آنے کا مقصد صرف دین کی اشاعت، تبلیغ اسلام کا کام کرنا، مخلوق کو خالق کی طرف رجوع کرانا، یہ مقصد لے کو خواجہ صاحب ہندوستان کو تشریف لائے۔ وہاں کے جو راجہ پرتھوی راج، اس کی ماں نجومگر تھی، انہیں نجوم سے حساب ڈال کر بولی کہ تیرے ملک میں ایک مسلمان آ رہا ہے، اس کا ایسا ایسا حلیہ ہے، وہ آئے گا تو تیرا خاتمہ ہوگا، تیری حکومت ختم ہوگی، تیرا زوال ہو جائے گا۔ تو پرتھوی راج ڈر گیا کہ میری ماں بتا رہی ہے۔ اس نے سپاہیوں کو اعلان کر دیا کہ شہر اجمیر میں اس طرح کا کوئی آدمی داخل نہ ہونے پائے جس کا فلاں حلیہ ہے، فلاں ڈریس ہے، ایسی داڑھی فلاں فلاں ہے، وہ داخل ہونے نہ پائے۔ تو راستے میں روکا گیا خواجہ صاحب کو فوجیوں نے، بولے میں تو یہاں بیٹھا ہوں۔ ارے یہاں نہیں بیٹھنا، آپ کو اجازت نہیں بیٹھنے کی، یہ تو راجہ کی اونٹ بیٹھنے کی جگہ، تم نہیں بیٹھ سکتے یہاں، نکل جاؤ چھوڑ کے۔ ٹھیک، اونٹوں کو بول دیے تم بیٹھو، میں جا رہا ہوں۔ تو اونٹ کیا ہو گئے، ایسا چپک گئے، اٹھنے تیار نہیں۔ خواجہ صاحب وہاں سے نکل گئے، انا ساگر تالاب کے پاس گئے، وہاں پورے مورتیاں مندراں ہیں، وہاں جا کو بیٹھے۔ تو ان کو معلوم ہوا کہ وہ یہاں سے نکلے، تو وہاں گئے، یہ اونٹاں اٹھ رہی نہیں۔ راجہ بولا جاؤ ان سے معافی مانگو، مانگنے کے بعد اونٹاں اٹھ گئے۔ یہ کرامت دیکھ کے اور بھی گھبرا گیا انہیں راجہ پرتھوی راج۔ ایک تو ماں بولی تھی ان آئیں گے تو تیرے لیے خطرہ ہے، مگر آ گئے۔ تو راجہ کیا چاہ رہا تھا کہ کیسے بھی اجمیر خالی کرے، یہ اجمیر شہر میں نہ رہے، میری حکومت سلطنت میں نہ رہے، جب تک یہ رہیں گے مجھے خطرہ ہے۔ کیسا بھی کر کے ان کو اجمیر سے باہر بھیجنا۔ تو کیا کرنا، جگہ تو بیٹھنے نہیں دیا، انا ساگر تالاب کے پاس چلے گئے۔ اور ان کے لوگ، اب خواجہ صاحب کے ساتھ بھی تھوڑے لوگ آئے تھے دریش، اب وہ لوگ انا ساگر میں وضو بنا رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ تو بم بنا، ان کو برداشت نہیں ہوا کہ جو پانی میں مسلمان ہاتھ ڈالے، جو پانی کو مسلمان وضو بنا لے، وہ ہمارے لیے ناپاک ہے، ہم کیسے کریں؟ تو کیسا بھی کر کو انا ساگر کے پاس سے ہے نا یہ مسلمان کو، ان کے ساتھیوں کو بھگایا جائے۔ کیسے بھاگیں گے؟ تو ان کو پانی بند کیا جائے، انا ساگر کے تالاب تک آنے نہ دیا جائے، پانی پینے نہ دیا جائے، وضو بنانے نہ دیا جائے۔ تو بمبنوں نے چال چلی، راجہ نے آرڈر کر دیا ٹھیک ہے، خواجہ کو، ان کے مریدوں کو، چاہنے والوں کو انا ساگر کے تالاب تک نہیں آنے دینا، بند۔ خواجہ کو معلوم ہوا، لوگ بولے کہ پانی بند کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خواجہ نے کیا کیا، ایک پیالہ پانی، ایک لوٹا کشکول پانی مرید سے منگانا کیا تھا، پورا پانی انا ساگر کا خواجہ کے لوٹے میں آ گیا۔ ندیاں کا پانی بھی آیا، نالوں کا پانی بھی آیا، ایک روایت میں ہے عورتوں کے چھاتیوں کا دودھ بھی آ گیا، سوکھ گیا۔ کیا بات، دودھ سوکھ گیا، پانی آ گیا، ہے نا، خواجہ کے کنٹرول میں پورا آ گیا۔ اجمیر خشک ہو گیا، اور راجہ بھی پریشان، پرجا بھی پریشان، کیا کریں، پانی کہاں گیا، خواجہ کہنے گیا۔ بد توبہ ہو گئی، غلطی ہوئی، معافی کرو، پانی دو، بچے ترس رہے، پھر اٹھا پانی ڈالے انا ساگر میں، تو پورا پانی کہاں ریٹرن ہو گیا، دودھ بھی۔ تو پھر راجہ سوچا کیا کریں، جب تک انہوں یہاں رہیں گے مجھے خطرہ۔ ایک تو آنے نہیں دیے، بیٹھ گئے، اونٹوں کو بٹھائے، جا کو پھر کہاں بیٹھے، گاؤں کے باہر انا ساگر تالاب کے پاس مندروں میں بیٹھ گئے، وہاں بھی پانی کو کھینچ لی۔ اب کیا کرنا، تو بڑے سے بڑے جادوگر کو بلا کو ان سے اجمیر خالی کرانا۔ تو اس دور کا مشہور جادوگر تھا جے پال جوگی، اسے راجہ بولا تیری جادو کے پاور سے ان کو اجمیر خالی کرا، جب تک کہ اجمیر شہر میں رہیں گے میرے نقصان ہے، میرے ماں کا بھی فیصلہ ہے۔ تو انہیں خواجہ صاحب کے قریب آ کر بولا، خواجہ صاحب کو معلوم ہوا کہ انہیں بڑے بڑے اجدا ہیں، بڑے بڑے سانپاں گیپاں بناتا جادو سے سب کرا، جادوگر آ رہا ہے۔ تو خواجہ صاحب آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے حصار بندی کر دی۔ اسے بولے چلا تیرا کرتوت، تو انہیں جادو سے پاور چلاتا، جو بھی کرتا
الٹا جا کے اس کے آدمیوں کو لگتا، کسی کا ہاتھ کرتا، کسی کا سر کرتا، انہیں ہاتھا پوا کاٹنا کا تو جادو کے پاور سے بھیجتا، برچی بھیجتا، دالا بھیجتا، کیا کی بھیجتا، کیسا انہیں جادو کی پاور سے بھیجتا، وہ حصار کے اندر تک کیا بھی نہیں آ سکتا، جہاں خواجہ نے باؤنڈری بنا دیا کہ یہاں تک کوئی بھی نہیں آ سکتا، وہ کیسا انہیں پھینکتا کہ اس کے آدمیوں کو لاس، اس کے آدمیاں مرنے لگے۔ تعجب ہوا، پھر بولے خواجہ کیا تمہارا کیا تبھی رہاتے بھی، ذرا بتا تمہارا کرشمہ، میں جتنا بھی جادو چلا رہا ہوں واپس میرے چدمیاں مر رہی، تمہارا کیا تھا بتا، میں کیا بتاؤں، توش تیرا کیا ہے سبھی بتا، اور میرے پاس ایک طاقت ہے، بتا رہی تیرے کیا طاقت ہے۔ ہرنی کا چمڑا پھینکیا اوپر گیا، ان بھی جا کو بیٹھا، خواجہ میں غائب ہو گیا ہوں تو مجھے ڈھونڈ ہو گیا، وہ کیا بڑھا لے، خواجہ جوتے کو آرڈر کرے، جوتا گیا، مارتا مارتا نیچے لگ گرایا، جب انہیں بول رہا ہے نہیں خواجہ باقی تمہارے میں طاقت ہے، تمہارے میں طاقت ہے تو تمہارے رسول میں بھی طاقت ہے، ٹھیک ہے توبہ کرتا ہوں، کلمہ پڑھاؤ، نبی کہا گیا۔ تو بہت بڑا جادوگر جے پال جوگی جو ہوا میں اڑنے والا، غائب ہونے والا، وہ بھی خواجہ کی روحانی کمالات دیکھ کے مسلمان ہو گیا۔ ایک بہت بڑا جن تھا مہادیو جن، بادشاہ کے دربار کا، انہیں بھی خواجہ کی اوصاف دے کر، حسن اخلاق دے کر، روحانی کمالات دے کر انہیں بھی توبہ کر کے مسلمان ہو گیا۔ سب تو جو لوگ مسلمان بن رہے زبردستی نہیں، محبت میں آپ کو بن رہی، سو خواجہ تلوار سے اسلام نہیں پھیلائے، خواجہ محبت سے پھیلائے، کردار سے پھیلائے۔ تو خواجہ کا مین ایک ہتھیار تھا جو اسلام پھیلانے کا، وہ کیا تھا، وہ ہے نظریے مسئلے وحدت الوجود۔ خواجہ پکی وحدت الوجود ہی ہے، یعنی عینیت ہماوست فسما وجہ اللہ، جدھر دیکھو اللہ ہی کے جلوے۔ تو خواجہ نے کیا کیا، ہندو کو بھی نزدیک کیا، کافر کو بھی نزدیک کیا، مشرک کو بھی نزدیک کیا۔ کیوں؟ خواجہ کیا دیکھتے تھے، یہ گوشت ہڈی چمڑی کو نہیں دیکھتے تھے، اس پر ہونے والی تجلی عینیت کو دیکھتے تھے۔ تو خواجہ نے ہر ایک کو قریب کیا، انکار نہیں کیا کہ تو کافر ہے، مشرک ہے۔ خواجہ ایک بار راستے سے گزر رہے تھے، تھوڑے لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ خواجہ بولے میاں کیا کر رہے ہو؟ صاحب ہمیں پوجا کر رہے ہیں اس کی۔ کیوں؟ مرے تو قیامت کے دن آگ نہیں جلانا، یہاں جس کی پوجا کرے تو نہیں جلاتی آگ، ایسا بولے۔ خواجہ بولے ایسا کہاں ہے رے، آگ کو کون پیدا کرے اس کی کر، پھر تو آگ کی پوجا کرنے کے بجائے آگ کو کون پیدا کرے، اللہ، اس کی کر۔ نہیں ہمیں آگ کی یہاں پوجا کرے تو مرنے کے بعد آگ ہم نہ نہیں جلاتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ خواجہ بولے یہ عقیدہ غلط ہے، تو دیکھ لے، اب میرا جوتا ہے، میں جوتا آگ میں ڈالتا ہوں، آگ جلاتی کیا؟ خواجہ اپنا جوتا آگ میں ڈالے، آگ جلائی نہیں۔ تو انہوں بولے خواجہ دیکھ بات تمہیں کیا بولے، آگ جلاتی کہنا ہے نہیں، پھر میں تو آگ کی پوجا کرتا نہیں نا، آگ کو پیدا کرنے والے کی اللہ کو مانتا نہیں، تو دنیا میں یہ آگ میرے جوتے کو نہیں جلا رہی تو قیامت کے دن مجھے کیا جلائے گی۔ خواجہ کا یہ مشن تھا کہ مخلوق کو خالق کی طرف رجوع کرانا تھا۔ وہ لوگ جتنے جو بت پرست تھے، جو آگ کی پرستش کر رہے تھے، انہوں نے دیکھے واقعی جب آگ اس آگ کے پیچھے ہمیں پڑے ہیں، وہ خواجہ کے جوتے کو نہیں جلا سکتی ہے تو کل کیا جلائے گی۔ توبہ کر لیے، خوشی سے اسلام قبول کرے۔ تو خواجہ ایسے کام کرے، حسن اخلاق، حسن کردار اور روحانی کمالات سے خواجہ نے دین کا پرچار کیا۔ اور اس دور کے بادشاہوں کو فکر پڑی، انہوں خالی کافروں کو مسلمانات بنائے تو سباں کیا تو بغاوت ہوئی تو ہندوؤں کیا تو بدل گئی تو ہماری حکومت کو خطرہ نہ آگا، تو بادشاہ لوگوں ڈر رہی سو کہیں کو۔ خواجہ کا مقصد حکومت نہیں، خواجہ کا مقصد مخلوق کو خدا سے ملانا۔ خواجہ اپنے مرید کے ساتھ جا رہی، ایک جگہ ایک جنا پکڑا کافر، قرضدار ہے، خواجہ کا مرید قرضدار ہے، انہیں قرضدار ہے، قرض ہونا گئے، اب بیچ ہونا گئے، نہیں میرے بعد میں دیتا نہیں، اب بیچ ہونا، رکھو جانا، ضد کریا کافر۔ خواجہ بولے ایسا کیا، ٹھیک۔ خواجہ اپنا تھاسو ٹیوال جھٹکے پورے مٹاں شریف یہاں لے رہے گئے، کتنا تو دیا اتنا لے گئے۔ اس آس پیدا ہوئی، وہاں کہیں گی سمجھے لاکھوں پڑی، انڈیا رہیں گا ہزار لیا تو بس نہیں تھا کیا، ٹھیک تھا۔ 1000 کی جگہ یشتر لینے گئے تو ہاتھ نہ سکے،
اگڑ گیا، ارے توبہ رہ گیا، اسلام قبول کرا۔ تو خواجہ روحانی کمالات سے اسلام کو پھیلائے، اسلام کی تبلیغ کری۔ جو بھی بادشاہ جس دور کا تھا خواجہ کے دربار میں حاضری دیا۔ اکبر بادشاہ جیسا مغلیہ دور کا پیدل آگرہ سے چل کو آتا تھا اجمیر کو اولاد کے لیے۔ اکبر بادشاہ کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، بے اولاد تھا، تو خواجہ کے دربار میں آ کر پیدل چلتا تھا، آگرہ سے آ کر دعائیں مانگتا تھا، تو خواجہ نے دعا قبول کی، تو اسے شہزادہ سلیم جہانگیر پیدا ہوا۔ تو وقت کا شہنشاہ بھی پیدل خواجہ کے دربار میں آتا تھا، ہر دور کا بادشاہ بھی خواجہ کے دربار میں زیارت کے لیے آتا تھا، یہاں تک انگریز بھی خواجہ کے دربار میں آتے تھے۔ لارڈ کرزن ایک گورنر جنرل آف انڈیا، برٹش کے زمانے کا بڑا گورنر تھا، انہیں گھوڑے پہ بیٹھ کو آیا، اجمیر کو 11 سیڑھی چڑھنا نہیں، چڑھنے لگا تو مجاورم بولے نہیں با، یہ ادب کی جگہ ہے میاں، یہاں پیدل چلنا ہے، میرے گورنر جنرل، میں گورنر جنرل ہوں، میں کیسا پیدل چلنا، نہیں ادب کی جگہ، نہیں سنیا۔ تو اس کا گھوڑا، جس گھوڑے پہ لارڈ کرزن بیٹھا تھا، اسے گرایا، اس کے سینے پہ پیر رکھ کے گھوڑا ٹھہر گیا۔ جب انگریز کا گورنر لارڈ کرزن یہ لکھ دیا کہ ہندوستان پر حاکم اور حکومت نہ مغلیہ کرے نہ ہم کر رکھے گئے، پورے ہندوستان اگر حکومت چل رہی ہے تو صرف خواجہ کی۔ یہ انگریز کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ تو آج بھی ہندوستان میں حکومت چل رہی خواجہ کی، کسے پرائم منسٹر بنانا، کسے چیف منسٹر بنانا، کسے کیا حاکم بنانا، خواجہ کی مرضی کے بغیر ہندوستان میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، معلوم ہوا۔ اور خواجہ صاحب الحمدللہ ہر ایک کو اپنا لیے، ہر ایک کو اپنائے، اپنا رنگ چڑھائے، توحید کا رنگ چڑھائے، اسلام کا رنگ چڑھائے، دین کا رنگ چڑھائے، مخلوق جو خدا سے غافل تھی خدا کی طرف سے راغب کرائے۔ معلوم ہو رہا ہے خواجہ صاحب کا جو بہت بڑا احسان ہے ہندوستان کے مسلمانوں پر کہ اللہ نے خواجہ کو ہندوستان بھیجا تاکہ ہم لوگوں کو اللہ معلوم ہو جائے، ورنہ اگر خواجہ نہیں رہتے، وقتی طور پہ آئی کہ بادشاہ حکومت کر چلے گئے، ایسا ہوتا تو آج ہندوستان میں اللہ رسول کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، ہے نا۔ آج بھی قیامت کی صبح تک بھی ہندوستان میں اسلام زندہ ہے تو ان اولیاء کرام کے صدقے میں، خواجہ صاحب کے بزرگوں کے، خواجہ صاحب کے غلام، خواجہ صاحب کے مرید، خلفاء ہندوستان کے ہر صوبے میں پہنچ گئے، ہر گلی کوچے میں پہنچ گئے تاکہ اسلام کو زندہ رکھے۔ یہ لوگ ہیں جبھی تو آج ہمارا ایمان سلامت ہے۔ اگر یہ اولیاء کرام نہیں ہوتے تو مشکل تھا اپنا ایمان بچانا، ہے نہیں۔ تو جتنے بھی مسلمان بادشاہ ہیں ان کا مقصد خالی حکومت کرنا تھا، دین پھیلانا نہیں تھا، ہے نا، اسلام کی تبلیغ ان کا مقصد نہیں تھا، ہے نا۔ تو یہ اللہ والے تھے جو بندوں کو اللہ سے ملا رہے تھے۔ خواجہ صاحب کے کرامتیں تو بے حساب ہیں، مگر کرامتوں سے زیادہ ان کی تعلیم پہ غور کرو، ان کے مقصد مشن کو لے کے چلو، ہے نہیں۔ ہندوستان میں کفرستان تھا، لوگ بت پرستی کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، ہوا کی پوجا کرتے تھے، پانی کی پوجا کرتے تھے، ہے نا، سانپ کی پوجا کرتے تھے، مگر خواجہ صاحب نے ان لوگوں کو تعلیم دیا، تلقین دیا، یہ سب مخلوق ہے، یہ غیر اللہ ہے، تم نے اگر عبادت کرنی ہے تو سب کا خالق، سب کا پیدا کرنے والا ایک اللہ واحد ہے۔ تو اللہ کی طرف خواجہ صاحب نے رجوع کرایا، ہے نا۔ تو خواجہ صاحب کو دیکھ کر کئی لوگ، خواجہ صاحب کے دور میں تاریخ میں آتا ہے 90 لاکھ کافر مسلمان، خواجہ صاحب کے دور میں پورے ہندوستان میں کتنے 90 لاکھ کافر مسلمان ہوئے۔ کیا دیکھ کو ہوئے با؟ خواجہ کہتے تو پیسہ دیے، ٹکا دیے، جیسے آج کی جماعتیں پیسہ دے دے کو بچوں کو کھینچ کو لے جا رہی، ویسا خواجہ صاحب کیا تو دیے کیا؟ صرف خواجہ صاحب کا حسن اخلاق، کردار، محبت، چاہت اور روحانی کمالات کا صدقہ رہا کہ 90 لاکھ کافر خواجہ کے ہاتھ پر توبہ کر کے مسلمان بنے۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ خواجہ جیسی ہستی کو ہمارے ملک کو بھیجا۔ ہم ہندوستان والے خواجہ صاحب کے بہت ہی بڑے ہم احسان مند ہیں خواجہ کے، کیونکہ خواجہ نے ہمیں اسلام بتایا، ایمان بتایا، قرآن بتایا،
ہے نا. آج ہم بھی, ہماری آل اولاد بھی قیامت کی صبح تک کلمہ پڑھتے رہے گی, نماز پڑھے گی, عبادت کرے گی, تو سمجھو یہ سب خواجہ صاحب کا صدقہ ہے, خواجہ صاحب کی طفیل, خواجہ صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ کہ آج ہم نمازی بھی ہیں, حاجی بھی ہیں, غازی بھی ہیں, ہمیں جو بھی ہیں یہ اجمیر والے کا صدقہ ہے نا. اجمیر والا بہت پاور رکھنے والا, بہت قوت و طاقت رکھنے والا, جہاں کہیں سے پکارے جانے والا. تو لہٰذا دوستو, خواجہ صاحب نے اللہ سے اقرار کر لیا, مالک مولا جب تک میں اور میرے سلسلے کے تمام چشتی جب تک جنت میں نہیں آئیں گے, تیرا خواجہ بھی جنت میں نہیں آئے گا. تو بڑے ہم خوش نصیب ہیں, قادری ہو یا چشتی ہو, ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پیچھے بزرگان دین ہیں, خواجہ ہے. آج ہندوستان میں کافروں کو ڈر ہے سو صرف بزرگوں سے, مزار والے کو ڈرتی ہوں. جو بھی پرائم منسٹر بنتا انڈیا میں خواجہ صاحب کے دربار کو جاتا, چادر چڑھاتا, پھول کئی کو اسے ڈر, پھانسی چل رہی حکومت, ہمیں کیا تو نخرے کرے, ہم نہ گرا سکتے ہیں. کافروں کو ڈر پیسے کا نہیں, کافروں کو ڈر بزرگوں کا ہے. انہوں چاہے تو بیمار بنا سکتی, لنگڑا للا بنا سکتی, اندھا بنا سکتی, کمزور بنا سکتی, چاہے تو مردہ بھی بنا سکتی ہے نہیں. تو آج ہندوستان میں ہماری شان ہے تو اولیاء کرام کی طرف سے. ہندوستان میں اسلام پھیلا اولیاء سے پھیلا ہے نا. تو سب سے پہلے خواجہ نے خانقاہ کھولی, تعلیم دیا, تزکیہ نفس دیا, لوگوں کو قریب کیا, محبت میں لائے ہے نا, اللہ کی توحید کو سمجھائے, قریب کرے. اس کے بعد میں مدرسہ کھولے تاکہ تمہیں قرآن معلوم ہو, تاکہ تمہیں حدیث معلوم ہو. جب انہوں علم سیکھنے لگے تو خواجہ صاحب نے مسجد بنائی کہ نماز پڑھو, عبادت کرو. تو لہٰذا دوستو, ہندوستان میں اسلام اگر پھیلا تو صرف خانقاہ والوں سے پھیلا, بزرگان دین سے پھیلا, بزرگوں کی روحانی کمالات سے پھیلا, ان کے حسن اخلاق سے پھیلا. تو آج بھی جو بھی ولی ہوتے ہیں ان کی درگاہ پہ ہندو بھی جاتا, مسلمان بھی جاتا, ہر ذات جا رہی ہے. مسجد کو نہیں جاتے, مسجد گرانے کی کوشش کرتے, درگاہ کو نہیں. درگاہ کی طرف ادب سے جھک کو جاتے, چپل دور چھوڑ کے ادب کر کو جاتے. کیوں بھائی, کیا دکھ رہا تم نا, بھائی کیا دکھ رہا تم نا. ہندو بھی جو ہے نا کٹر بھی رہیں گا, جوتے چھوڑ کو درگاہ کے سامنے گزرتا, ادب کرتا. کیوں, ان کو معلوم ہے یہ زندہ ہیں, یہ طاقت والے ہیں, اوپر بھی طاقت والے تھے, اندر بھی طاقت والے ہیں. سب کو چھیڑا جائے مگر ان کو نہیں چھیڑ سکنا. ہمارے شہر آدونی میں فساد ہوا تھا. سید گل حسینی بابا رحمۃ اللہ علیہ مشہور درگاہ چشتی, ان کے مزار کو گرانے کے لیے وہاں کے ہندو کوشش کرے کہ دروازے کی جالی توڑے, تو دروازہ ڈھکل رہے تھے تو آپ بازار میں سے شیر بن کر گرجتے ہوئے آ گئے, شیر بن کر گرجنے لگے. کافر گھبرا گئے کہ شیر آ گیا مزار میں سے, سب کے سب بھاگ گئے. آج بھی وہ علاقے کے جو ہندو ہیں, آج بھی آدونی میں جمخان واڑی محلہ ہے, گل حسینی بابا کی درگاہ, آج بھی ادب سے صبح اٹھتے پہلے مزار کے پاس آ کر پھول چڑھا کر نہا دھو کو ان کی ودی کھا کو دوسرے دن دیکھ جاتے. آج بھی, اب بھی. تو حکومت کس کی چل رہی ہے, اللہ والے کی. آج بھی حکومت اللہ والے کی چلتی ہے, اللہ والوں سے اسلام بچا ہے, اور قیامت کی صبح تک ہندوستان میں اسلام پھیلے گا بھی اللہ والوں سے اور بچے گا بھی اللہ والوں سے. کیوں, ان کا مقصد اللہ کے قریب کرنا ہے, اللہ کے قریب کرنا ان کا مقصد ہے. ہمارے خاندان کے پیر, ہمارے خاندان کے بزرگ سید عبد القادر لنگبن, قادر لنگا کے نام سے مشہور, آدونی سے دور کوتال شریف میں, یہ بھی چشتی ہیں. جب آئے ارکندی رنا مشہور جادوگر, انہوں خواجہ امین الدین علی اعلیٰ شیر خدا بیجاپوری کے خلیفہ, ان کے حکم سے آدونی کو آئے. شہر کی جامع میں کیوں بیٹھتے تھے, قلندر ٹائپ کے تھے. خیر ان کو حکم ہوا چلے کوتال شریف, تو وہاں کا لنگاڑا بولا کہ تم نہیں آ سکتے, مسلمانوں کو یہ گاؤں میں آنے کی اجازت نہیں. پہلے بھئی زمین تیری نہ میری, اللہ کی, رات گزاروں گا صبح جاؤں گا. جب انہیں حضرت کے پاس ہرنے کا چمڑے پہ بیٹھ کو رات کو ذکر کرے, چمڑا پھیلنے لگا, انہیں لنگایت کا تھا, ڈر گیا, یہ کیا رہے چمڑا, ایک تو مسلمانوں کو اجازت نہیں, اوپر سے چمڑا.
ان بولا حضرت تم نہ کیسا کرو, نہیں بھائی میں جاتا نہیں, یہاں چلا دو. ارے کیسا حضرت, کیسا جائے تم, نہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا, کیا کرتا کر لے, میں نہیں جاتا, کیا کرتا کر لے. تو لاش کو دونوں میں مناظرہ ہو گیا. تو حضرت بولے ٹھیک, تو کس کی پوجا کر رہا ہے, لنگ کی, لنگا پھتے لنگا ڈال پانی میں ڈال بوڑی میں, تیرا لنگ تجھے آ گیا تو میں گاؤں چھوڑ کے جاتا ہوں, تیرا لنگ میرے پاس اب تو گاؤں چھوڑ کے جانا. آج بھی مشہور ہے درگاہ. ٹھیک بولا انہیں, میرا لنگ مجھے چنگا, لنگ کو بوڑی میں ڈالا. ابن بولے حضرت بلا لے رہے کہ بوڑی میں 100 لنگاں دکھ رہی, پکڑنے کا ایک بھی نہیں ملتا. پریشان ہوا, تمہیں بولا حضرت کہ آرے گئے, آگے سیدھا پاؤں کو لپٹ لیا لیفٹ لگ, دیکھا کہ آ گئے. ہاں دیکھا کیا کرنا, جا پھر گاؤں چھوڑ گوا. تو بیچارہ تو بولا نا نہیں جاتا بالکل, وہاں سے انہیں چلا گیا. آج بھی عرس کے موقع پر جو لوگ لنگاڑے پوجا کرتے ہیں, آج وہاں کے خادم وہ لنگ کو پاؤں کو بنتے. آج بھی لنگاڑے کٹھر مسلمانوں کے دشمن, گھر میں کھیت پیرو, بیج ڈالو, اچھا کام کرو, بیٹی جو پیدا ہوا پہلے خادر لنگا کے دربار میں ناریل پھوڑ کو ہم باقی کام کرتے. وہ سکہ آج بھی چل رہا ہے, کٹر لوگوں کے اوپر خادر لنگا کا چرچا چل رہا ہے. کیوں؟ اولیاء تبلیغ کرے, دین کو پھیلائے. یعنی اس واسطے آج ہم لوگ مسلمان تو ہیں, برائے نام غفلت میں رہ کر اللہ سے دور ہیں, اللہ کو بھلا دیے ہیں. اللہ کے قریب رہنے والا اللہ والا, اللہ سے دور رہنے والا عام بندہ. یعنی تو دوستو بزرگوں, آج جو کچھ بھی ہمیں یہ مسجدیں, میناریں, ایجاوازیں, اذائیں سب مل رہی, یہ خواجہ غریب نواز کا صدقہ ہے. خواجہ نے اذان دیا یہاں پر, اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے نا, سرزمین ہند پر سب سے پہلے توحید کو بلند کرنے والا خواجہ غریب نواز. اذان دیے, نمازیں پڑھے, کیا بات, خواجہ صاحب نے ہمیں سبق دیا. تو دوستو بزرگوں, آج بھی غیر قوم کو ڈر ہے تو خواجہ کا. وہ بولتے مسلمانوں کو ختم کرنا کوئی بڑی بات نہیں, ان کے پیچھے اولیاء ہیں, ان کے پیچھے بزرگاں ہیں, ہے نا, وہ سامنے آ جائیں گے, کسی نہ کسی غیبی طاقت سے ہماری مدد کرے گی مسلمانوں کی, تو ڈرتے ہیں. تو دوستو پہلی چیز اولیاء سے محبت رکھو. آج نئے نئے طبقے نکلے ہیں, بزرگوں سے دور کرتے ہیں, اولیاء سے دور کرتے ہیں. نئے دوست, تجھے اللہ بھی ملیں گا تو اللہ والے کے صدقے میں ملے گا, اللہ والے کے صدقے میں تجھے اللہ ملے گا. تو اللہ والوں کو دور نہیں کر سکتے آپ, ان کی نسبت کو دور نہیں کر سکتے آپ, ہے نا. اب خواجہ کی چھٹی آتی ہے تو 6 دن اجمیر میں عرس چلتا ہے, دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں, خواجہ کے چاہنے والے لاکھوں لوگ اجمیر شریف آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ ان کو کچھ ملتا ہے جبھی تو آتے ہیں. وہ تو چھوڑو, رواج ہے آج بھی, گجرات سے, گجرات اسٹیٹ سے, راجستھان سے ٹولیاں پیدل فیملی کے ساتھ خواجہ کی منت تک, مزار تک جاتے. آج بھی, اب بھی ایک خاندان, کیا رے منت ہے بھائی, چلو, چادر بڑی لیے, پورا خاندان وہ چادر کے نیچے یا خواجہ بولتے پیدل چلتا ہے. کہاں؟ گجرات کے دیہات کے, گجرات کے لوگ, راجستھان کے لوگ آج بھی پیدل چل کر ثبوت دیتے ہیں خواجہ تو زندہ ہے, تو حاضر ہے, ہماری منت یہ ہے, تجھے پورا کیا. آج بھی ادب سامنے دکھا تو نہیں, پیچھے کہاں گجرات, کہاں راجستھان, آج بھی پیدل چلتے ہیں لوگ. آج تو عرس کے سیزن میں تو بے حساب ہزاروں لوگ پیدل چلتے ہیں خواجہ کے دربار کے لیے, اجمیر شریف کو آج بھی جا رہے. تو دوستو بزرگوں, تو ہم خواجہ کا دن بھی منانا, خواجہ کی چھٹی بھی منانا, فاتحہ بھی دلانا, نظر و نیاز بھی کرنا, ہے نا, ان کے تعلیمات کو عام کرنا, ان کے مشن کو عام کرنا, ہے نا. ہم گھر میں فاتحہ نیاز کریں گے تو آئندہ آنے والی ہماری نسل, بچے بھی فاتحہ دلائیں گے کہ ہمارے بابا خواجہ کی چھٹی کرتے تھے, ہمیں بھی کریں گے, 11ویں کرتے تھے ہم بھی کریں گے, 12ویں کرتے تھے ہم بھی کریں گے. تیرا دوستو بزرگوں, تو ہندوستان میں جہاں بھی خانقاہیں ہیں, جہاں بھی بزرگوں کے مزاریں ہیں, وہاں پر غوث و خواجہ کے مشن کو عام کیا جاتا ہے. آج اگر ہم دل کو سکون چاہتے ہیں, راحت چاہتے ہیں, بیماری سے نجات چاہتے ہیں, ہمارے درجے بلند ہونا چاہتے ہیں, تو لازم ہے کہ غوث و خواجہ سے محبت کریں.
جتنی محبت غوث پاک کی، خواجہ کی، اولیاء کرام کی ہمارے دلوں میں رہے گی، انشاءاللہ ان کی نسبت کے صدقے، ان کی دعاؤں کے صدقے ہماری بیماریاں بھی شفا ہوں گے اور ہمارے درجے بھی بلند ہوں گے، سکون بھی ملے گا۔ یعنی جو علاج ڈاکٹروں سے نہیں ہوتا، جو علاج حکیموں سے نہیں ہوتا، وہ علاج اللہ والے کی مزار پہ ہوتا ہے۔ جیسا حضرت خواجہ سید رحمت اللہ نائب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ پہ جا، آج بھی جا، اب بھی جا، ہزاروں لوگ کافر، مشرک، منافق، جو بھی ہے مسلمان، اور جاتے ہیں، کتنا بھی بڑا شیطان، جن پری، وہ ڈاکٹروں سے بیزار، علاج جا کو ایک رات 2 رات سو گئی تو میرا خواجہ دعا کر دیتا ہے، بیماری بھی جاتی ہے، بلا بھی جاتی ہے، شیطان جن بھی بھاگتا ہے، اگر کوئی اندرونی بیماری ہے تو میرا نائب آپریشن بھی کر دیتا ہے۔ کہ لاکھوں لوگ فیض پا رہے ہیں آج بھی، اب بھی 350 سال کے بزرگ ہیں، آج بھی جا کو دیکھو کیا دربار ہے، نائب رسول کا کیا دربار ہے نا؟ اپنے بھی آتے ہیں، پرائے بھی آتے ہیں، کیوں؟ خواجہ کی عطا ہے، غوث کی عطا ہے کہ اسلام کو زندہ رکھنا ہے، اسلام کی شان بتانا ہے، دین کا چرچا بلند کرنا ہے۔ تو کافر بھی جاتا ہے تو نائب رسول کا عاشق بن کے باہر نکلتا ہے، اپنے اپنے گھروں میں نائب رسول کی فاتحہ کرتا ہے، کیوں؟ انہوں نے خواب میں آپریشن کیا، بیماری کو بھگایا، شیطان کو بھگایا، جنات کو بھگایا، جادو کو کاٹا۔ یہ ڈاکٹروں سے نہیں ہوتا، نرسنگ ہوموں سے نہیں ہوتا، یہ تو اللہ والے سے ہوتا، اللہ والے سے ہوتا۔ تو آج قوم کو، دنیا کو اللہ والے کی ضرورت ہے، اللہ والے کی ضرورت ہے۔ ناممکن کو ممکن بنانے والے اللہ والے ہیں۔ جب نائب رسول غلام ہے خواجہ غریب نواز کے، تب ان کے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ جب خواجہ غلام ہے میرے مصطفیٰ کا، مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ تو دوستو بزرگوں، اولیاء سے نبی کا پتہ چلتا، نبی سے خدا کا پتہ چلتا ہے نا؟ تو خواجہ غریب نواز سرکار کا مہینہ ہے، آپ فاتحہ دلائیے، نسبت رکھیے، ہر ولی سے محبت رکھیے، ان کی محبت ضرور کام آتی ہے نا؟ تو خواجہ کے تعلیمات کو بھی اپناؤ، ان کے بتائے ہوئے رشد و ہدایت پر عمل کرو، ہے نا؟ بس زندگی میں اللہ توفیق دے تو کبھی اجمیر شریف کی زیارت بھی کرو، کیوں؟ خواجہ کی زیارت کو جاؤ گے تو کل قیامت کے دن خواجہ تمہیں بخشائے گا کہ اللہ میری محبت میں نے اجمیر تک آیا تھا وطن چھوڑ کے، کیوں؟ سب لوگ گئے ہیں، بادشاہ بھی گیا، منسٹر بھی گیا، غریب بھی گیا، P1 بھی گیا، ہے نا؟ مغلیہ بھی گئے، برٹش بھی گئے، آج کے ہندو بھی، ہر ایک بھی جاتے ہیں، تو کچھ ملتا جبھی تو جاتے ہیں، خواجہ دیتے ہیں جبھی تو جاتے ہیں۔ یہ تو اولیاء کرام نے کیا، ان سے لڑ کے بھی کریا، بادشاہوں سے ڈٹ کے بھی کیا، نظام الدین اولیاء محولائی سے علاء الدین خلجی نے بغاوت کیا، کتنے کے بادشاہ، کیوں؟ یہ مخلوق کو خالق کی طرف بلانے والے تھے، کتنے کے بادشاہوں نے مخالفت کیا، مگر اللہ والے کامیاب ہوتے رہے، ہوتے رہیں گے بھی، قیامت کی صبح تک بھی خواجہ کا چرچا رہے گا، خواجہ کے ماننے والے رہیں گے، اور خواجہ کا فیضان قیامت کی صبح تک جاری و ساری رہے گا۔ شرط صحیح عقیدت و محبت ہو تو خواجہ آج بھی مدد کرتے ہیں، پکارنے والے کی مدد آج بھی خواجہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، خواجہ زندہ ہے۔ معلوم ہے کے بعد کیا تو ہوا کے بعد ٹائم پوچھ رہا تھا میں، تو لہٰذا یہ بہت دن کے بعد نشا اسلامک چینل پہ فقیر کو بھی خدمت کا موقع ملا، خواجہ کی چھٹی کا موقع تھا، تو میں نے خواجہ صاحب کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں سمجھا دیا۔ ولی تشریح، ولی تکوینی، تو میرا خواجہ ولی تکوینی ہے، جو زبان سے بولتا اللہ اسے پورا کرتا ہے نا؟ کوئی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہونا؟ خواجہ کے دربار میں جاؤ، ان کی نسبت کے صدقے دعا کر لے، اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے مرادوں کو، مقصدوں کو ضرور سن لے گا اور پورا کرے گا۔ بے ادبی گستاخی نہیں کرنا، اور آج کل نئے نئے طبقے اولیاء کرام کی بے ادبی گستاخی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور ان ظالموں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ولی کا اگر کوئی دل دکھا دیا تو حدیث ہے کہ اللہ رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو لہٰذا دوستو بزرگوں، جہاں تک ہو سکے ولی سے محبت کرو، بغاوت مت کرو، عداوت مت کرو، تجھے پسند نہیں خاموش ہو جا،
مگر اعتراض مت کر کسی ولی کی شان میں، شان ولایت میں بے ادبی گستاخی مت کر. کیوں؟ ولی جانتا ہے، دیکھتا ہے. آج کل کے لوگ غیب کو تو مانتی مگر ولی کو نہیں مانتی. ارے ولی کو بھی اللہ نبی کے صدقے غیب کی طاقت دے رکھا ہے. وہ جانتے تیرے پیٹ میں بچی ہے کیا بچہ. ولی جانتا ہے کہ تو کون ہے، کب مرے گا، کیا مرے، یہ سب جانتے ہیں. ان کا امثال کھل چکا ہے. نبی کے صدقے میں ان کو کچھ علم ملا ہے نا. وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، اندر باہر حال کو بھی جانتے ہیں نبی کے صدقے تو چل. تو ہم بھی جانا، ہماری فریادیں رکھنا. انشاءاللہ ہمیں کبھی ناکام نہیں ہوں گے، نا امید نہیں ہوں گے. خواجہ کے صدقے میں بامرادی بامراد رہیں گے، ہے نا. تو لہٰذا بس ان چند مختصر سی تمہیدی کلمات کے بعد آج کے نشست کا اختتام ہے. بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا شدید غم ہے کہ احساس غم نہیں، کیسے کہوں کہ آپ کا مجھ پہ کرم نہیں. خواجہ خواجہ